رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں بڑی محبت تھی. سارے ہی صحابہ کو محبت تھی, انہیں بھی بہت محبت تھی, اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بہت محبت تھی. ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا, اے معاذ, اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے. پھر آپ نے نصیحت فرمائی, معاذ دیکھو, نماز کے بعد میں اس دعا کو پڑھنا کبھی نہ بھولنا, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس کا مطلب یہ ہے, اللہم اعنی, اللہ میری مدد فرمائیے, علی ذکرک, اپنے ذکر کرنے پر, وہ شکری کا, شکر ادا کرنے پر نعمتوں کا, وہ حسن عبادت, اور اپنی اچھی عبادت کرنے پر اللہ میری مدد کرنا. آپ نے انہیں نصیحت فرمائی اور پہلے فرمایا, معاذ مجھے تم سے محبت بہت ہے, اور پھر یہ نصیحت فرمائی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے. اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے, اور نماز کے بعد جب دعا مانگے تو یہ بھی دعا مانگ لینا چاہیے. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے. سفر حضر میں آپ کے ساتھ رہتے تھے. ان کی دلی چاہت یہ رہتی تھی کہ میری پوری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرے, اور میں کبھی آپ سے جدا نہ کروں. یہ ان کی چاہت رہتی تھی. ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا, معاذ, تمہیں یمن کا گورنر بنایا جا رہا ہے, وہاں کی تیاری کرو. حضرت معاذ نے یہ حکم کا حکم سنا, طبیعت پر بڑا غم طاری ہوا. چاہتے یہ تھے کہ زندگی کے سارے اوقات آپ کی خدمت میں گزرے, آپ کے ساتھ گزرے. اور جب اسے فرما رہے ہیں, معاذ تمہیں یمن جانا ہے, تمہیں وہاں کا گورنر بنایا جا رہا ہے, تو سب کا حکم سنا, اور ظاہر یہ بات سامنے آ گئی کہ آپ سے بہت دوری, یمن دوسرا ملک ہے, وہاں جانا پڑے گا, اور آپ کا ساتھ کا شرف حاصل نہیں ہوگا. لیکن حضور نے فرمایا, معاذ, تمہیں تیاری کر لینی ہے یمن جانے کی, تمہیں یمن کا گورنر بنایا جا رہا ہے. حضرت معاذ گھر تشریف لے گئے, اور جا کر تیاری کی, سواری ساتھ کی, سوار ہو کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور میں حاضر نے رخصت کیا, اور بہت دور تک ان کے ساتھ چلے, نصیحتیں کرتے ہوئے, اور چلنا اس طرح سے کہ حضرت کے ساتھ سواری پر سوار ہے حضور کے حکم سے, اور رسول پاک پیدل ہے اور نصیحت کرتے جا رہے ہیں. آخر میں نبی پاک نے حضرت معاذ سے ایک بات کہی, جس نے حضرت معاذ کو رلا دیا. ایک تو حضرت معاذ کے سامنے اس بات کا غم تھا کہ وہ ان سے جدا ہو رہے ہیں, پھر ایک تسلی اس بات پر تھی کہ یمن سے واپسی پر پھر ان سب کی زیارت ہو جائے. زیارت کی امید تھی, لیکن ان سب نے جملہ فرمایا, معاذ, تم جب یمن سے واپس آؤ گے تو ہو سکتا ہے تم مجھے نہ پاؤ, اور تمہارا گزر میری قبر پر ہوگا اور میری مسجد پر. حضرت معاذ نے یہ سمجھ لیا کہ آپ اس کے بعد میں دوسروں کی زیارت نصیب ہوگی, آپ
سے ملاقات نصیب نہیں ہوگی، انہوں نے سمجھ لیا، لیکن ان سب کا حکم ہے معاذ تمہیں یمن جانا ہے، تو اللہ کے رسول کا حکم ہے عمل اسی پہ کرنا ہے۔ دل میں یہ آ رہا ہے آپ کو بار بار دیکھوں، آپ سے جدا نہ ہو، لیکن اللہ کے رسول کا یہ حکم، اللہ کے رسول کی یہ مرضی کہ تمہیں ملک یمن جانا ہے، تو انہیں پورا حضرت کی مرضی کو کرنا تھا، عمل حضرت کے حکم پر کرنا تھا، چلے گئے۔ اور پھر اس کے بعد میں جب حضرت معاذ واپس آئے ہیں تو وہی ہوا جو انہوں نے فرمایا تھا کہ معاذ واپسی میں تم ہو سکتا ہے میری قبر پر تم آؤ، گزرو اور میری مرضی سے، لیکن صحابی رسول اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں اور جی کچھ چاہ رہا ہے، خواہش کچھ ہو رہی ہے، لیکن جو اللہ کے رسول کا حکم ہے عمل اس پر ہی کرنا۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس وقت کا زمانہ پایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت، غائبانہ ایمان لائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محب صادق اور عاشق ذات میں بہت محبت کرنے والے تھے، یمن میں رہتے تھے، ان کی والدہ بوڑھی تھی، ان کی خدمت کرنے والا ان کے علاوہ کوئی تھا نہیں۔ حضرت اویس کو بڑی چاہت تھی کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ملاقات کر لے، کم سے کم اپنے محبوب کی ایک مرتبہ تو زیارت ہو ہی جائے، لیکن ملک یمن دوسرا ملک ہے، وہ زمانہ ہوائی جہاز کا زمانہ نہیں تھا، اونٹوں سے سفر ہوتا تھا، کئی دن لگتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر بھیجی، حضور میری چاہت ہے، میری خواہش ہے، دلی خواہش ہے کہ میں آپ کی زیارت کر لوں، آپ سے ملاقات کروں، لیکن آپ کو معلوم ہے میری والدہ بوڑھی ہے، ان کی خدمت کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی حالت میں میں حاضری دے سکتا ہوں یا نہیں، حاضر خدمت ہو سکتا ہوں یا نہیں۔ تو ہم نے خبر بھجوا دی، اویس ایسی حالت میں میرے پاس مت آ، اپنی اماں کی خدمت کر۔ حضرت اویس کو ان کا حکم ملا اور اپنی اماں کی خدمت کرتے رہے اور رسول پاک کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے۔ آپ غور کیجئے، یہ زمانہ دینی بستی کا زمانہ ہے، لیکن اس زمانے میں بھی اگر کسی کو، کسی گنہگار امتی کو بھی رسول پاک کی خامد کی زیارت ہو جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے اور اسے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اور کوئی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ادنا سی تکلیف کو برداشت نہیں کرتا، توہین کو برداشت نہیں کرتا۔ ایک شاعر گزرے ہیں، شراب بہت پیتے تھے، ان کے سامنے لوگوں نے مختلف شاعروں کا، مختلف سیاسی لوگوں کا تذکرہ شروع کیا، جناب آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ان کے اندر خرابی ہے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ان کے اندر یہ نقص ہے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ بھی قابل اعتبار نہیں، وغیرہ وغیرہ، شراب کے نشے میں تھے۔ کسی نے کہا اس وقت ان سب کا ذکر ان کے سامنے کرو کہ صاحب تمہارا رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ان کے پاس چھڑی تھی، انہوں نے زور سے اس کے ہاتھ پہ چھڑی ماری کہ تو نے اس گندے انسان کے سامنے شراب کی حالت میں ایسی پاکیزہ ہستی کا کیوں تذکرہ کیا؟ یہ ہے، یہ گنہگار امت اور ایک گنہگار امتی بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اس زمانے میں اگر بالفرض یہ اعلان ہو جائے
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ملک میں تشریف فرما ہے اور وہ شخص اس کی زیارت کر سکتا ہے کہ جو پیدل چل کے جائے، تو لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہر ہمارے ملک سے لوگ تیار ہوتے ہیں اور اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بےتاب رواں اور اس کے لیے انہیں ہر تکلیف اختیار کرنا، برداشت کرنا، اختیار کرنا بھی پڑے تو اسے برداشت کرنا۔ لیکن تو حضرت اویس کرنی جو حسن کے محب صادق تھے، عاشق دار تھے، انہیں کتنی محبت ہوگی، کتنی چاہت ہوگی، اور برابر یہ سوچتے تھے کہ ایسا نہ ہو میرا انتقال ہو جائے اور میں حضور کی زیارت سے محروم رہ جاؤں، یہ آپ کا مثال ہو جائے اور مجھے محروم ہوں۔ یہ برابر سوچتے تھے یہ کہ حسن کا حکم نہیں ہے اویس میرے پاس آؤ، اپنی اماں کی خدمت کرو، تو حسن کے حکم کی تعمیر میں اماں کی خدمت ہو رہی ہے اور حسن کی زیارت سے محروم ہو، اپنی چاہت کو کچلا جا رہا ہے، اپنی خواہش کو کچلا جا رہا ہے اور رسول اللہ کی خواہش پر عمل کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے دینداری اور دین پر عمل۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں یہ صفت عطا کرے کہ ہم ہر چیز میں اللہ اس کے رسول کے مطیع بنے، فرما بردار بنے، ان کے حکموں کو مانے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ہمیں یہ صفت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا